السلام علیکم۔ صراط مستقیم چینل میں آپ سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج 3 اپریل 2020 ہے۔ آج کی اہم ترین خبروں کا آغاز اس اہم ترین حدیث پاک سے کیا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے یا پھر خاموش رہے۔ دوستو، اب ہم نظر ڈالتے ہیں آج کی کچھ اہم ترین خبروں پر۔ میری ان ویڈیوز کو لائک کر کے شیئر آگے لازمی کر دیا کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ جوازات کی جانب سے ایک اہم اعلامیہ جاری ہوا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ وہ تمام غیر ملکی افراد جو کہ سعودی عرب میں موجود ہیں یا سعودی عرب سے باہر اپنی چھٹیاں گزارنے گئے ہوئے تھے اور ان فلائٹس کے کینسل ہو جانے کی وجہ سے وہ اپنے ملکوں سے واپس نہیں آ پائے ہیں، آپ تمام حضرات کے لیے اہم خبر ہے کہ اقامے رینیو ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ اس بارے میں وہ تمام غیر ملکی افراد جو کہ سعودی عرب میں موجود ہیں یا سعودی عرب سے باہر ہیں، آپ تمام حضرات کو 3 مہینے کی جو چھوٹ دی گئی ہے اس پر باقاعدہ عمل درآمد شروع کر دیا گیا ہے۔ اس بارے میں جوازات نے مزید کہا کہ 20 مارچ 2020 سے لے کر 30 جون 2020 تک ایسے تمام غیر ملکی افراد جو سعودی عرب میں موجود ہیں یا سعودی عرب سے باہر ہیں، ان کے اقاموں کی فیس نہیں لی جائے گی۔ لہٰذا وہ تمام غیر ملکی افراد جو سعودی عرب سے باہر تھے وہ کافی زیادہ پریشان تھے کہ ان کے اقاموں کا کیا بنے گا اگر وہ ختم ہو جائیں۔ تو اس بارے میں بتاتا چلوں، جوازات یہ تمام کا تمام سسٹم آن لائن کرتا ہے۔ آپ کی کمپنی اور کفیل پر لازم ہے کہ وہ جوازات سے لازمی طور پر رجوع کرے۔ مشرقی ریجن کے شہر حفر الباطن سے ایک اہم خبر آئی ہے کہ ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی جس میں ایک سعودی شہری سیکیورٹی ادارے کے اہلکار سے بدزبانی کرنے کے بعد جب اسے کرفیو توڑنے کا جرمانہ کیا گیا تو اس نے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو شیئر کر دی جس میں کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی بھی شخص کرفیو کو توڑے گا تو وہ اسے انعام کے طور پر کچھ رقم دے گا جو کہ اس کے لیے گفٹ ہوگی۔ جب یہ سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو وائرل ہوئی تو سیکیورٹی اداروں نے فوری طور پر کارروائی کرتے ہوئے اس شخص کو گرفتار کر لیا ہے۔ سعودی عرب کے سیکیورٹی ادارے اور وزارت صحت مسلسل تمام افراد سے کہہ رہا ہے کہ کرفیو کی پابندی کرنا ان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اس وقت وزارت صحت کے اعلامیے کے مطابق زیادہ یہ وبائی مرض پھیلنے کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ لوگ آپس میں میل جول کر رہے ہیں جس سے یہ وبائی مرض کنٹرول سے باہر ہو سکتا ہے۔ تمام افراد پر ضروری ہے کہ وہ کرفیو کی پابندی کریں تاکہ اس وبائی مرض جو کہ بہت سارے افراد کی جان لے رہا ہے اسے کنٹرول کیا جا سکے۔ پاکستانی قونصلیٹ جدہ نے پاکستانی کمیونٹی کو اپنے پیاروں کی مقامی تدفین کے لیے سفری پابندیوں کے دوران NOC جاری کرنے کے لیے واٹس ایپ سروس شروع کر رکھی ہے۔ پریس ریلیز کے مطابق جدہ قونصلیٹ کا کہنا ہے کہ ایسے تمام پاکستانیوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ واٹس ایپ کے ذریعے NOC حاصل کرنے کے لیے متعلقہ ڈاکومنٹس اپنے ساتھ رکھیں اور ان نمبروں پر رابطہ کریں۔ یہ نمبر آپ اسکرین پر بآسانی دیکھ سکتے ہیں۔ ان نمبروں پر تمام ڈاکومنٹس جو اس واقعے سے متعلق ہوں گے جس کے لیے آپ کو NOC چاہیے، آپ ان سے رابطہ کریں۔ یاد رکھیں یہ وبائی مرض اس وقت جو پھیلا ہوا ہے سعودی عرب میں، اس میں کافی زیادہ غیر ملکی افراد بھی شامل ہیں۔ ریاض سے خبر آئی ہے کہ سیکیورٹی اداروں نے بہترین کارروائی کرتے ہوئے 2 سعودی شہریوں کو گرفتار کیا ہے جن پر 16 مختلف وارداتوں کے الزامات تھے۔ یہ دونوں شہری ہتھیار دکھا کر مقامی شہریوں اور غیر ملکیوں کو لوٹا کرتے تھے۔ سیکیورٹی اداروں کو اس بارے میں مسلسل عوام سے شکایات موصول ہوئی تھیں۔ پولیس نے ابتدائی معلومات سے اندازہ ہو گیا تھا کہ وارداتیں کرنے والے 2 سے زیادہ نہیں ہیں۔ دونوں ملزمان کی عمریں 30 سال کے قریب بتائی جاتی ہیں۔ دونوں کو مزید تفتیش کے لیے پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے تاکہ ان سے مزید معلومات حاصل کی جا سکیں۔ سعودی وزارت صحت نے فوری طور پر جو باربر کی شاپ اس وبائی مرض کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے بند کی ہیں، اس بارے میں بہت سارے افراد نے ان سے رابطہ کیا کہ اس بارے میں ہمیں بتایا جائے کہ باربرز کی شاپ یعنی حلاق کی شاپس کس طرح سے وبائی مرض کو پھیلانے کا ذریعہ بن رہی ہیں۔ وزارت صحت نے اس بارے میں بتایا کہ باربر کی شاپس پر بہت احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کی جاتی اور ایسے اوزار استعمال کیے جاتے ہیں جو کہ بہت سارے لوگوں کے زیر استعمال آتے ہیں، تو لہٰذا
کی وجہ سے باربر شاپس کو یعنی حلاق کی شاپس کو ابھی جب تک یہ مرض کنٹرول نہیں ہوگا انہیں بند رکھا جائے گا، لہذا تمام افراد اس بارے میں حکومت کا مکمل ساتھ دیں۔ اور اس طرح سے بہت ساری جو سوشل میڈیا پر خبریں چلتی ہیں، لوگ اپنی ویڈیو بنا کر اسے شیئر کرتے ہیں، یہ سراسر کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہے۔ ایمریٹس ایئر لائن کا کہنا ہے کہ آئندہ ہفتے سے محدود پروازوں کو چلانے کا آغاز کر دیا جائے گا۔ پیر سے یہ پروازیں ان کے لیے چلائی جائیں گی جو اپنے ملکوں میں واپس جانا چاہتے ہیں۔ ان پروازوں میں سفر کے لیے سب سے پہلے اقامہ ہولڈرز اور وزٹ ویزے پر آئے ہوئے افراد کو موقع دیا جائے گا۔ یاد رہیں یہ یو اے ای سے ان پروازوں کے لیے غیر ملکیوں کو دوسرے ملکوں میں یعنی ان کے ممالک میں بھیجنے کے لیے چلائی جا رہی ہیں، نہ کہ ان کے ممالک سے دوبارہ یو اے ای میں لانے کے لیے یہ پروازیں چل رہی ہیں۔ سعودی مکتبہ عمل، جس کا نیا نام سعودی وزارت افرادی قوت ہے، نے ایسے تمام غیر ملکی افراد کو ایک اہم اعلامیہ جاری کر کے یہ تفصیلات شیئر کی ہیں کہ اگر وہ اپنے ملکوں میں جانا چاہتے ہیں تو انہیں کچھ شرائط کا سامنا کرنا ہوگا۔ وہ شرائط کیا ہیں اس کی تفصیلات میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ تفصیلات کے مطابق پرائیویٹ ادارہ وزارت سے ریکویسٹ کر کے یہ بتائے گا کہ اس کے پاس کتنے غیر ملکی ملازم ہیں جن کے ملازمت کے معاہدے بھی ختم ہو چکے ہیں اور وہ اپنے وطن واپس جانا چاہتے ہیں۔ وزارت کے پاس درخواست کو منظور یا نامنظور کرنے کا مکمل اختیار ہوگا۔ اس سہولت سے صرف وہ غیر ملکی فائدہ اٹھا سکیں گے جو کمپنی کی ملازمت کی فہرست میں لازمی طور پر رجسٹرڈ ہوں گے، اور اس سلسلے میں مزید جو اطلاعات آئی ہیں کہ کمپنی لازمی طور پر اپنے تمام ورکرز کا ڈیٹا وزارت عمل کو پیش کرے گا اور ایک اقرار نامے کی منظوری بھی اسے دینا ہوگی۔ درخواست دینے والی کمپنی اس بات کی پابندی کرتی ہے کہ واپس جانے والوں کے فائنل ایگزٹ لگوانے سے پہلے ملازمین کے تمام حقوق یعنی کہ ان کی جتنی بھی سیلریز ہیں، اوور ٹائمز ہیں، وہ لازماً ادا کرے۔ جانے والے افراد کا مکمل طبی معائنہ بھی لازمی اس کمپنی کی ذمہ داری ہوگی، جس سے یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ متعلقہ شخص اس وبائی مرض سے مبتلا تو یا متاثر تو نہیں ہوا ہے۔ اگر کسی بھی ملازم میں اس مرض کے جراثیم پائے گئے تو وزارت صحت کے حوالے کیا جائے گا۔ کمپنی پر لازم ہے کہ وہ ملازم کے ٹکٹ خرید کر اسے ایئرپورٹ پہنچائے اور اس کے مملکت سے چلے جانے کو یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ یہ ثبوت بھی دے کہ اس کا ورکر یہاں سے چلا گیا ہے۔ دوستو، اس سلسلے میں نے کچھ دن پہلے بھی آپ سے خبر شیئر کی تھی، لہٰذا آپ تمام افراد اگر اپنے ملکوں میں جانا چاہتے ہیں، آپ کے کانٹریکٹ پیپر مکمل ہو چکے ہیں، تو فوری طور پر اپنے ملکوں میں جانے کے لیے یہ اپلیکیشن جو سعودی حکومت نے اس سہولت دی ہے اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، اپنے کفیل کمپنیوں کو اس بارے میں راضی کر لیں۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ یعنی جوازات کا کہنا ہے کہ 3 ماہ کے لیے اقامہ فیسوں کی چھوٹ صرف اداروں اور چھوٹے مؤسسوں میں کام کرنے والے ملازمین کو دی گئی ہے۔ گھریلو ملازمین کو یہ چھوٹ نہیں دی گئی ہے۔ ان کے اقاموں پر فیس کی کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ گھریلو ملازمین کے علاوہ تمام کارکنوں کے اقاموں پر 20 مارچ 2020 سے 6 جون 2020 تک کا ٹیکس کی صورت میں کوئی پیسہ وصول نہیں کیا جائے گا، اور تمام کمپنیوں پر بھی لازم ہے کہ ملازمین کی تنخواہوں میں کوئی کمی یا رد و بدل نہ کریں۔ اس بارے میں بہت سارے غیر ملکی افراد یہ مسلسل سوالات بھی پوچھ رہے تھے کہ کیا ان کے اقاموں کی فیس کم کر دی گئی ہے۔ اس بارے میں جوازات کی جانب سے یہ جو اہم اعلامیہ جاری ہوا ہے اس کی تفصیلات جان کر امید کرتا ہوں آپ کو اپنے سوالات کے جوابات مل گئے ہوں گے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی زیر نگرانی چلنے والی قومی کمیٹی برائے ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن نے سعودی عرب کے لحاظ سے اہم کامیابیوں کے لیے ایک اہم رپورٹ جاری کی ہے جو کہ 2030 ویژن کے مطابق ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ سعودی عرب میں ابشر اکاؤنٹ کا متعارف کرانا، جس سے بہت سارے غیر ملکی افراد اور سعودی شہریوں کو بھرپور فائدہ ہو رہا ہے، اس سے 15 ارب ریال کی بچت ہو رہی ہے۔ 30 لاکھ کے قریب افراد اس میں رجسٹرڈ ہو چکے ہیں۔ انصاف کے شعبے میں بھی 36 ملین سے زائد افراد کو بہت زیادہ اس میں فائدہ ہو رہا ہے۔ 11 ملین سے زائد افراد صحت کے شعبے میں منسلک ہوئے ہیں، جس سے غیر ملکی اور سعودی شہریوں نے کافی فائدہ اٹھایا ہے۔ آن لائن ایجوکیشن کے سلسلے میں بہت اہم تبدیلیاں کی گئی ہیں۔
سیاحتی ویزا فارم میں 2 لاکھ سے زائد افراد کو اس سے روزگار ملا ہے اور بہت سارے ویزے جاری کیے گئے ہیں۔ مزید اہم ترین اطلاعات کے مطابق 30 لاکھ سے زائد گھروں میں فائبر آپٹکس کا استعمال شروع ہوا ہے، جبکہ 3 لاکھ سے زائد گھروں میں وائرلیس براڈ بینڈ نیٹ ورک قائم کر دیا گیا ہے۔ عالمی ترقیاتی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب 5G نیٹ ورک کے لحاظ سے دنیا میں دوسرے نمبر پر آ گیا ہے، جبکہ کاروباری انڈیکس میں سعودی عرب 141 نمبر میں تھا، اب یہ 38 نمبر پر آ گیا ہے۔ انٹرنیٹ کی بہترین رفتار میں سعودی عرب دنیا میں 13ویں نمبر پر شمار کیا جاتا ہے، جو کہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے اعلامیہ جاری کیا گیا ہے کہ سعودی عرب کے بہت سارے ایریاز میں گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے۔ اس بارے میں انہوں نے کہا کہ جازان، عسیر، البہا، نجران اور سادرن بارڈر، ریاض اور اس طرح سے ایسٹرن ریجن میں بھی بارش گرج چمک کے ساتھ متوقع ہے، لہذا تمام افراد احتیاطی تدابیر لازماً اختیار کریں۔ مکہ میں سب سے زیادہ گرمی ریکارڈ کی گئی ہے، جبکہ طائف میں 8 ڈگری کم سے کم ٹیمپریچر مملکت میں پایا گیا ہے۔